نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 272، اس میں ارشاد ہے کہ آپ کے ذمے نہیں ہے ان کی ہدایت، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جو کچھ بھی اچھا مال تم خرچ کرتے ہو تو وہ تمہاری جانوں کے لیے ہے، اور تم نہیں خرچ کرتے ہو مگر اللہ کی رضا کے لیے، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے اچھا مال وہ پورا تمہیں دے دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اس آیت میں پہلے تو ارشاد فرمایا کہ آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کو بہت فکر ہوتی تھی، رنج ہوتا تھا کہ کفار جو ہیں وہ دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں، تو قرآن میں ایسی آیتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کے ذمے ان کا ہدایت کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، وہ آپ کر رہے ہیں، باقی وہ قبول کریں نہ کریں اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ہدایت آپ کے اختیار میں ہے بھی نہیں اور آپ کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، تو آپ جو ہیں وہ اس سے غمگین نہ ہوں۔ تو اس آیت سے ان لوگوں کے بارے میں پتہ چلا جو کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی عالم کی ذمہ داری جو ہے وہ ہم پر ہے، اور یہاں پر اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے اور آپ کا کام جہاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ حضور پاک علیہ السلام کر رہے تھے اور کیا، باقی ہدایت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ پھر فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، کہ تم لوگ جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو وہ تمہارے بھلے کے لیے، وہ تمہارے لیے، تو اس کو ضائع نہیں کرو۔ جو ہے یہ نہیں کرو کہ بھائی فقراء پر احسان جتانے لگو، اور یہ بھی نہیں سمجھو کہ بھائی کہ ہم نے دین کا بہت بڑا کام کیا ہے تو ہماری شہرت ہونی چاہیے، نہیں، بلکہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں توفیق دی، کیونکہ فائدہ تمہارا ہی ہے، اور نہیں دو گے تو نقصان تمہارا ہے۔ اور وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو سو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی منقول ہے تفسیر میں کہ بعض صحابہ نے کہا کہ ہم صرف مسلمانوں پر خرچ کریں گے، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، پاس پڑوسی ہیں، ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، ان پر خرچ نہیں کریں گے، ان میں سے جو ضرورت مند ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ بھائی تمہارے اوپر ان کی ہدایت نہیں ہے، تم جو بھی خرچ کرو گے تمہیں ثواب ملے گا، اس لیے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مسلمانوں تک محدود کرو، نہیں، بلکہ کافروں پر بھی خرچ کرو۔ ہاں، جو فرض اور واجبات صدقہ خیرات ہیں وہ کافروں پر نہیں ہوتے،
زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، جو اس قسم کے جو واجبات ہیں تو وہ تو صرف مسلمانوں کا حق ہے، فقراء کا. لیکن جو نفلی صدقات ہیں وہ کافروں پر بھی کر سکتے ہو. ہاں اگر وہ حربی ہوں، اگر حربی نہیں ہو کہ پھر اسی صدقے کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں، بلکہ حربی نہیں ہو تو تمہارے پاس پڑوس کے رہنے والے ہوں، ذمی ہوں، جو اسلامی ریاست کی ماتحتی میں رہتے ہیں، تو خرچ کرنے میں مذائقہ نہیں ہے، ان کی ہدایت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا بدلہ پورا پورا ملے گا، تم پر ظلم نہیں ہوگا. تو خرچ کرنا تمہارے نفع کے لیے ہے، نہ خرچ کرنا تمہارے نقصان کے لیے. آگے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ یہ جو صدقات ہیں یہ ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں روکے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں روکے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، جہاد کر رہے ہیں یا دین کو پھیلا رہے ہیں، دین کی تعلیم دے رہے ہیں، طالب علم ہیں، عالم علماء ہیں، تو وہ اس کام کے اندر رکے ہوئے ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں سفر نہیں کر سکتے ہیں، یعنی ان کی ان دینی مشغولیات کی وجہ سے وہ دنیا کمانے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. تو یہ صدقات جو ہے ان فقراء کے لیے ہیں، ان فقراء پہ خرچ کرنا. مطلب یہ نہیں کہ صرف ان فقراء کے لیے ہیں، ویسے تو ہر ضرورت مند مسلمان پر خرچ کر سکتے ہیں، اور جو نفلی صدقات ہیں وہ تو غیر مسلم جو مسلمانوں سے یعنی حربی نہیں ہیں، دارالحرب میں رہنے والے نہیں ہیں، ان پر بھی کر سکتے ہیں. لیکن فضیلت جو ہے ان کا زیادہ حق ہے کہ جو لوگ دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور ان دین کے کاموں کی وجہ سے ان کے پاس وقت نہیں ہے دنیا کمانے کا. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ غنی ہیں، مالدار ہیں، اس لیے کہ وہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، جہاد میں لگے ہوئے ہیں، دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں. احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں روکے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے راستے نے ان کو روکا ہوا ہے دنیا کمانے سے. زمین میں چلنے پھرنے کا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس، اور لوگوں سے سوال نہیں کرتے. تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑے مالدار لوگ ہیں. بعض تو ہوتے ہیں واقعی پہ آج کل، بعض جو آج کل کے مولوی ہیں وہ تو اتنا چندہ اکٹھا کر لیتے ہیں کہ کاروباری لوگوں سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے. تو واسطہ کرو اللہ نصیب. تو یہ جو ہے اللہ کے راستے میں روکے ہوئے نہیں ہیں، یہ تو چندوں کے راستے میں روکے ہوئے ہیں. ایسا چندہ کماتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کر کے، لوگوں کو سیٹھوں کو شیشے میں اتار کے کہ ان کے پاس تو بھائی پلاٹوں کے پلاٹے ہو جاتے ہیں، اور جو ہے ایک جاگیر جمع ہو جاتی ہے ان کے پاس. تو ظاہر ہے ایسے لوگ مراد نہیں ہیں جو حقیقت میں اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں اور لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی بڑے مالدار لوگ ہوں گے. تعرفهم بسیماہم، تم ان کو نشانیوں سے پہچان لو گے، نشانی سے تم ان کو پہچان لو گے. ان کی حالت دیکھ کر، ان کے چہرے کو دیکھ کر، ان کے حالات، ان کے کپڑے، کھانا پینا، یہ چیزیں دیکھ کر تم پہچان لو گے کہ بھائی یہ واقعی میں ضرورت مند لوگ. یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے وہ جو مولوی ہیں جو کہ پراڑوں میں گھومتے ہیں اور اے سی والے کمروں میں
بیٹھے ہوتے ہیں پلاٹی مار کے، اور جب کھانا آتا ہے تو مرغی اور گوشت، سمجھے نا. اور ہر سال حج کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، ہر سال رمضان میں عمرہ کرتے ہیں، پیسوں کی فراوانی ہے. اور دین اسلام نام کا ہے. تو ایسے لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ یہ واقعی میں غریب غربا جہاد کے راستے میں لگے ہوئے، اللہ کے دین کے راستے میں لگے ہوئے ہیں. کبھی ان پر ایجنسیاں ان کو اٹھا رہی ہیں، کبھی ان جیل ہو رہی ہے، کبھی کوئی کیس مقدمات ہو رہے ہیں ان پر، کبھی ان پر حملے ہو رہے ہیں. تعرفہم بسیماہم، تم ان کو دیکھ کر ان کی نشانیوں سے ان کو پہچان لو گے. لا یسألون الناس الحافا، وہ لپٹ کر لوگوں کو سوال نہیں کرتے، لپٹ کر لوگوں کو سوال نہیں کرتے ہیں. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ تم اچھا مال خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں تو بے شک اللہ جو ہے وہ اس کے خوب جانتا ہے. اللہ پاک جو ہے وہ بدلہ دے گا. میرے بھائی، ہمیں بھی اللہ پاک اپنے راستے میں جہاد کرنے کی توفیق دے، اپنے دین کو پھیلانے کی توفیق دے، دین کی تعلیم، علم و عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا